دو تین چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، واقعات بھی ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور ایسے واقعات جن کی وجہ سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، اور واقعات بھی وہ کہ اگر ہمارے اندر ان واقعات کو سننے کے بعد اپنی کمزوری ہمیں ظاہر ہو جائے، اپنی کمزوری کا ہمیں پتہ چل جائے، تو ان کو دور کر لینا چاہیے۔ انسان بنتا تبھی ہے، انسان بندہ تبھی بنتا ہے کہ جب وہ اپنے اندر سے جو شریعت کے خلاف جو عادتیں ہوتی ہیں، جو خصلتیں ہوتی ہیں، وہ دور کر دے، وہ دور کرنے کی کوشش کرے، بندہ تب بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں قرآن کے اور احادیث کے بڑے جاننے والے ہیں، محدث ہیں، بڑے عالم دین ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے خلاف کسی نے آج تک زبان نہیں کھولی، نہ دیوبندیوں نے، نہ اہل حدیثوں نے، نہ اہل سنت والجماعت بریلویوں نے۔ یہ ایسے شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے محبت ان کی لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے کہ ہر بندہ ان کی احادیث، ان کے اقوال بیان کرتا ہے، ہر بندہ بیان کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی ایسے گزاری، اور زندگی کے بعد یہ پہلے ایک شراب پینے والے تھے اور مجلسیں کرنے والے، مجلسیں بھی وہ کہ جو ناچ گانے کی ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کایا پلٹی، ان کا دماغ ایسا پلٹا، ان کا دل ایسا پلٹا، ان کا سینہ ایسا پلٹا کہ یہ تبدیل ہو کر جب سیدھے راستے پر آئے ہیں، اور جب اللہ والے بنے ہیں، جب دین کے راستے پر آئے ہیں، تو ایسے ہی اللہ والے بنے ہیں، ایسے اللہ والے بنے ہیں کہ ان کی محبت اللہ نے ساری دنیا کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت اللہ والے نیک لوگ، محدث، مفسر، مقرر، بڑے، ان کے خلاف لوگوں نے زبانیں کھولی ہیں، لیکن یہ خاص شخصیت ایسی ہے کہ ان کے خلاف آج تک کسی نے زبان نہیں کھولی۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے۔ ان کے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ملک شام میں تھے، انہوں نے لکھنے کے لیے کسی سے قلم ادھار لیا، مستعار لیا، قلم ادھار لے کر جو لکھنا تھا وہ لکھا، اور قلم اپنے پاس رکھ لیا۔ اب وہ دینا یاد ہی نہیں رہا، اور یہ واپس آ گئے۔ جب یہ اب واپس آئے ملک شام سے، جب یہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر لیا، سینکڑوں میل کا سفر، اس وقت سفر بھی گھوڑوں پر ہوتا تھا، اونٹوں پر ہوتا تھا، اور کچھ غلام جو تھے وہ پیدل بھی چلا کرتے تھے۔ جن سواریوں پر بیٹھ کر سفر کرنا ہے، ان کے غلام پیدل چلتے تھے، تو اندازہ لگا لیں آپ کتنی رفتار سے وہ چلتے ہوں گے، کتنی رفتار سے چلتے ہوں گے، ان کی کتنی سپیڈ ہوگی۔ تو یہ ایسے ہی انہوں نے قلم لیا، مستعار ادھار قلم لیا، اپنے پاس رکھ لیا، اور واپس کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ تو یہ چلتے گئے سینکڑوں میل کے بعد جہاں جا کر رکے ہیں، اور وہاں جا کر پھر اپنا سامان جب کھولا تو وہاں سے قلم نکلا، تو ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کسی سے یہ قلم لیا تھا اور میں نے اس کو، مجھے واپس کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ تو یہ وہیں سے سینکڑوں میل کا سفر کر کے دوبارہ واپس آئے، اور جس سے قلم لیا تھا اس قلم کو واپس کیا۔ تو اب ایک قلم ہی تھا نا، ایک قلم تھا کہ جس سے لیا، اس کو واپس کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا کہ میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، کہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، میں نے جس کی چیز لی ہے ادھار، میں اس کو واپس کروں۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے جس سے چیز لی ہے اس کو ہم واپس کریں، اس کو وہ چیز ہم واپس کریں۔ کیوں نہیں واپس کرتے؟ اس سے کیا ہماری نمازوں پر اثر نہیں پڑے گا؟ ہماری نمازوں پر اثر پڑے گا۔ اس سے کیا ہمارے اخلاق پر اثر نہیں پڑے گا؟ ہمارے اخلاق پر اثر پڑے گا۔ اس سے کیا ہمارے دین پر اثر نہیں پڑے گا؟ دین پر اثر پڑے گا۔ اس سے کیا لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت برے اثرات پڑنے والے ہیں، لوگوں پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک آدمی، میں آپ سے کوئی چیز لیتا ہوں اور آپ کو میں واپس ہی نہیں کرتا، تو آپ کو وہ چیز ضرورت چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں چلو جی مولوی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں، کوئی بات نہیں، اب رکھ لیا تو اب مانگنے کو دل نہیں کرتا، استاد نے لے لیا، کیا کریں۔ لیکن استاد کا یا قاری صاحب کا جو بھی بڑا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی چیز واپس کرے، اس کو چاہیے کہ اس کو چیز واپس کرے، اس کو ضرورت ہے، وہ نہیں مانگ رہا، کسی ادب کی وجہ سے نہیں مانگ رہا،
تو آج ہمارے اندر کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جو گھروں کے اندر رہ کر دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، جو گھروں کے اندر رہ کر ایک دوسرے کی بے عزتی کر دیتے ہیں، جو گھروں میں رہ کر نہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک، نہ بھائیوں کا حق ادا کیا جا رہا ہے، نہ بہنوں کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک قلم سے یہ بات چلی ہے اور بات جو ہے کہاں تک آ گئی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا محبت اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں میں ایسے ہی نہیں ڈال دی کہ کہیں میں یہ قلم کا جواب دے قیامت کا دن نہ بن جاؤں کہ اللہ مجھے کھڑا کرے اور کہے کہ بتاؤ تمہیں تو میں نے محدث بنایا تھا، لاکھوں تمہیں حدیثیات تھیں، تم قرآن بیان کیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اور تم نے فلاں آدمی سے یہ چیز لی تھی اور وہ وہاں پر اس کو تلاش کرتا رہا، وہ پریشان رہا کہ میری چیز کہاں گم ہوگی، اس کو بھی بھول گیا، اور تم نے چیز کو واپس کیوں نہیں کی؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ ہم صورت پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو اللہ نے تمہیں چیزیں دی ہیں ان چیزوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ چیز تمہاری ہے، یہ کہاں سے لی، کیسے کمائی، تمہارے پاس کیسے آئی، اور تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ اللہ پوچھے گا۔ کیا جواب دیں گے ہم کہ میں نے یہ قلم فلاں آدمی سے لیا تھا، ادھار لیا تھا، واپس کیوں نہیں کیا؟ گھروں میں جا کر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر بہت تیزی سے ہماری خون کے اندر سرایت کر گئی ہیں، بہت تیزی سے ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں، تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک میں خود ٹھیک نہیں ہوں گا تب تک ہمارا معاشرہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ جب تک ہمارے محلے کے، میں کوشش نہیں کرتا کہ میرے محلے کے لوگ اچھے ہو جائیں، میرے محلے کے لوگ با اخلاق ہو جائیں، میرے محلے کے لوگ نمازی بن جائیں، میرے محلے کے لوگ نمازی بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، میرے محلے کے لوگ ایک دوسرے کا حق مارنے والا نہ بنے۔ جب تک میں اس کی کوشش نہیں کرتا میرا محلہ، میرا پاکستان نہیں ٹھیک ہونے والا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تو ایک قلم دینے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کر کے واپس آئے اور آ کر اس کو قلم دے کر گئے۔ انہی کا ایک واقعہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک آدمی نے ان سے کچھ سفارش کی کہ حضرت ایک غریب آدمی ہے، اس کے اوپر 700 روپے کا قرض ہے، اس وقت درہم تھے یا دینار تھے جو بھی تھے، تو ان کے اوپر 700 کا قرض ہے، تو آپ ذرا، آپ کو اللہ نے دیا، آپ ان کی طرف سے ادا کر دیں۔ تو انہوں نے اپنے جو ان کا تھا بینکر، جو بینک ملازم تھا ان کا، وہ جو خزانے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو لکھا کہ اس آدمی کو تم نے 7000 درہم دینے ہیں، 7000 درہم دینے ہیں۔ تو وہ جو مقروض تھا وہ چٹ لے کر، وہ رسید لے کر، وہ جو قاض تھا رکا لے کر وہ گیا اور جا کر کہتا ہے یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے بھیجا ہے۔ اس وقت تو عبداللہ بن مبارک تھے، یہ انہوں نے بھیجا ہے، یہ پڑھ لیں۔ انہیں پڑھا تو 7000 درہم لکھا ہوا تھا۔ کہا کہ تیری کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا میں مقروض ہوں، 700 روپے کا مقروض ہوں، میں نے 700 روپے کسی کا دینا ہے۔ تو کہتے ہیں تو نے 700 دینا ہے، یہاں 7000 لکھا ہے، لگتا ہے عبداللہ بن مبارک سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پتہ کر کے آؤ، اس کے اوپر تو 700 کا قرض ہے اور آپ نے 7000 لکھا ہے، تو آپ سے لکھنے میں لگتا ہے کوئی چوک ہو گئی ہے، تو اس کو ذرا اس کی تصحیح کر دیں، صحیح کر دیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ بندہ پہنچا اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ جو میں نے لکھا ہے وہ تم اس کو ادا کرو، اور اب تم نے 7000 نہیں، اب تم نے 14000 درہم اس کو دینے ہیں، اور جیسے ہی یہ رکا تمہارے پاس پہنچے تو تم نے فوراً چون چلا کیے بغیر اس کو 14000 دے دینے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم میری جگہ آ جاؤ اور میں تمہاری جگہ بیٹھوں گا، جو تم مجھے حکم دو گے پھر میں وہ کروں گا۔ تو وہ رکا لے کر واپس ان کے پاس جاتا ہے اور جا کر وہ چٹ دکھاتا ہے، وہ رسید دکھاتا ہے، وہ کاغذ دکھاتا ہے، وہ پڑھ کر ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے کہ لگتا ہے میری نوکری کا مسئلہ بن گیا۔ تو اس نے فوراً جو ہے 14000 درہم نکال کر اس کو دے دیا۔ وہ مقروض تھا 700 کا، پہلے 7000 اب 14000، خوش ہو گیا، خوش ہو کر وہ چلا گیا۔ تو بعد میں جب وہاں آپس میں ملاقات ہوئی تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے پوچھا، بڑے اچھے انداز میں پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے 14000 دیے، پہلے 7000 کا کہا پھر 14000 کر دیے، مقروض تو وہ 700 کا تھا اور آپ نے 14000 کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا
کہ دیکھو میرے سامنے ہمیشہ کے لیے آخرت ہے، ہمیشہ کی آخرت ہے میرے سامنے، دنیا کا مال میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اربوں پتی آدمی ہوں، میں کروڑ ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ مال مجھے جو اللہ نے دیا ہے نا، میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی، اس حدیث پر میں نے عمل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی مسلمان دوسرے اپنے بھائی کا دل اچانک خوش کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ جو اچانک دل کو خوش کرے گا کسی کے، اچانک سے دل کو خوش کرنا۔ اب اس آدمی کے طور پر تو 700 کا قرض تھا، لیکن 7000، اب اس کو پتہ چل گیا 7000 ہے، مجھے 7000 ملنے، اس کو پتہ چل گیا۔ پھر عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ نہیں، اب تو نے 14000 دینے ہیں۔ اب وہ تو گیا تھا کہ 14000 مجھے ملیں گے، آگے 7000 ملیں گے، آگے جا کے اس کو 14000 ملے، تو وہ تو اچانک خوش ہو گیا کہ مجھے 14000 درہم ملے۔ 700 روپیہ دیا، باقی اپنے پاس رکھے، وہ خوش ہو گیا۔ اور اسی خوشی کی وجہ سے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ بھی معاف کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جنت بھی لکھ دی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل ایسے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اچانک ہماری جتنی حیثیت ہے، ہماری جتنی اوقات ہے، ہماری استعداد ہے، ہم اتنا اس کے اندر رہ کر تو کسی مسلمان کا دل خوش کر سکتے ہیں، کسی مسلمان کا دل خوش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ہر آدمی، ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی مسلمان کا دل نہ دکھائے، کسی مسلمان کا دل نہ دکھائے، کوشش کریں دل نہ دکھے کسی کا۔ اگر کسی کا دل دکھ گیا تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال قبول نہیں کریں گے، اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ان کے دور میں ایک خاتون تھی، بڑی خوبصورت، اللہ نے حسن دیا تھا، بڑے نازک مزاج بھی تھیں، تو بڑی خوبصورت تھیں۔ ان سے ایک مالدار آدمی نے خواہش ظاہر کی بری، انہوں نے منع کر دیا، کہا جی میں تو ایسے نہیں، میں تو پاک باز خاتون ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، میں نہیں، منع کر دیا۔ پھر ایک اور آدمی نے کر دیا، بات کر دی، اس نے کہا نہیں میں نہیں ایسا کر سکتی، تیسرے نے، چوتھے نے، ایسے کتنے لوگوں نے کر دی۔ 4 آدمیوں جو تھے مالدار تھے وہ اکڑ میں آ گئے۔ تو جس کے پاس مال ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے آخرت نہ ہو، اس کے سامنے اللہ کا خوف نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی اکڑ میں آ جاتا ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ انہوں نے بھی پھر ایسا ہی سوچا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ 4 آدمیوں نے مل کر اس پر الزام تراشی کرنا شروع کر دیا، اور حکومت تھی داؤد علیہ السلام کی۔ داؤد علیہ السلام کے پاس چاروں پہنچ گئے اور جا کر کیس کر دیا اس خاتون پر، اور خاتون پر کیس کیا کیا کہ داؤد علیہ السلام کو کہا کہ یہ خاتون اپنے کتے سے بری ہے۔ سمجھ گئے میرے اشارے کو آپ؟ اپنے کتے کے ساتھ یہ بری ہے، نعوذ باللہ۔ الزام لگایا، ایک پاک باز خاتون پر الزام لگایا۔ اب اس واقعے کو سننے کے بعد ہر آدمی اپنے زبان کو، اپنے لہجے کو، اپنے دل کو، اپنی باتوں کو، ماضی کی باتوں کو سوچے، ماضی کی باتوں کو سوچے۔ ہم تو نہیں ایسا کرتے، کسی کو الزام لگاتے ہیں، جھوٹا الزام۔ تو داؤد علیہ السلام نے وہ سارا قصہ سنا، انہوں نے الزام لگایا یہ خاتون اپنی کتے کے ساتھ بری ہے، معاملہ برا ہے ان کا۔ تو داؤد علیہ السلام نے جب 4 نے الزام لگایا، 4 نے کہا، تو داؤد علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا کہ اس خاتون کو رجم کر دیا جائے، پھانسی دے دی جائے، رجم کر دیا جائے۔ تو اسی دن اللہ کا کرنا کیا ہوا، اللہ نے اپنے نظام کو گھما دیا۔ اللہ پوری کائنات کو، نظام کو گھما کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک پاک باز خاتون کے لیے اللہ نے کیا اسی دن شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ حکومت پر بیٹھ گئے، تخت پر بیٹھ گئے۔ داؤد علیہ السلام ہٹ گئے اور سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب جب تخت پر بٹھایا سلیمان علیہ السلام کو، ان کے سامنے یہی کیس سامنے آ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ 4 آدمیوں کو الگ الگ کر دیا جائے، ایک کو ادھر کر دیا، دوسرے کو ادھر، تیسرے کو ادھر، چوتھے کو ادھر کر دیا۔ جب 4 کو الگ الگ کر دیا تو سلیمان علیہ السلام نے ایک آدمی کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ کتے کا رنگ کیسا تھا؟ اس نے بتا دیا سرخ رنگ تھا۔ دوسرے کو بلایا، پہلے کو بھیج دیا، بتاؤ کتے کا رنگ کیا تھا؟ اس نے کہا
گندمی رنگ کا تھا، اس کو بھیج دیا۔ تیسرے کو بلایا، کتے کا رنگ کیا تھا، اس نے کچھ اور بتایا۔ چوتھے کو بلایا، کتے کا رنگ کیا تھا، اس نے کچھ اور بتایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کر دیا ان چاروں نے اس خاتون پر الزام لگائے، ان چاروں کو رجم کر دیا جائے، ان چاروں کو پھانسی دے دی جائے۔ تو یہی کہ دوبارہ مڑ کر داؤد علیہ السلام کے سامنے آیا، انہوں نے سنا کہ سلیمان نے کیا فیصلہ کیا علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے بھی پھر وہی دہرایا، وہی عمل دہرایا، چاروں کو الگ الگ کر دیا، ایک کو بلایا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو بلایا، چاروں نے الگ الگ بیان دیے اور وہ گھبرا گئے۔ جیسے وہ گھبرائے انہوں نے الگ الگ بیان دیے، چاروں کو رجم کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کا بھی یہی فیصلہ اور سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی فیصلہ کہ چاروں کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے کہ آئندہ کسی پاک باز خاتون پر الزام نہ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی مسلمان پاک باز خاتون ہو، پاک باز مرد ہو، کسی پر الزام لگاتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو گھما کے رکھ دیتے ہیں۔ میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ سسر بھی ہیں، آپ باپ بھی ہیں، آپ بیٹے بھی ہیں، اور آپ خاوند بھی ہیں، آپ بھائی بھی ہیں، کتنے سارے رشتے ہیں۔ ان سارے رشتوں کے اندر رہ کر سارے رشتوں کو ہم نے لے کر چلنا ہے، کبھی کسی پر الزام نہیں لگانا۔ کبھی بہو پر الزام لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹے کی طرفداری ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹے کی طرفداری ہو رہی ہے تو کسی اور پر تہمت لگایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رشتے ناتے ایک طرف لیکن اللہ کا قانون ایک طرف، اللہ کی شریعت ایک طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ایک طرف۔ تو صحابہ نے عدل قائم کیا تھا، عدل نظام قائم کیا تھا، اسی لیے تو قائم کیا تھا کہ آج دنیا کے اندر ان کے نام کے جو ہے وہ ان کے نام کا طوطی بولتا ہے، صحابہ کرام کا۔ انہوں نے اپنے رشتہ داریوں کو ٹھکرا دیا، اپنے رشتوں کو پیچھے کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ممبر پر بیٹھے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوئے حضور علیہ السلام کے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تنخواہ ملتی تھی، تھوڑی بہت جو تنخواہ ملتی تھی، اس میں وہ گزارا کرتے تھے۔ ایک دن گھر گئے تو گھر جا کر اہلیہ نے کہا کو میٹھا بنایا، اور وہ میٹھا بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا۔ ابو بکر کہتے لگے یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ جو آپ کی تنخواہ ملتی ہے نا، اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں نے یہ حلوہ تیار کیا ہے، میٹھا بنایا اور آپ کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ہم دنیا میں میٹھا کھانے نہیں آئے، ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے۔ یہ جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری تنخواہ کے اندر سے یہ جو میٹھا بنایا ہے، جن پیسوں کا میٹھا بنا ہے، یہ میٹھا بنانے کے جو پیسے تھے یہ میری تنخواہ میں زیادہ آ رہے تھے، آئندہ سے یہ پیسے میں اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیتا ہوں۔ کم کر دیے وہ پیسے، اور وہ بیت المال کے اندر جمع کروانے شروع کر دیے۔ تو ہمارے اندر ان واقعات کو سن کر ہمارے اندر بھی کوتاہیاں ہوں گی، ضرور ہیں، ضرور ہوں گی۔ تو ان کوتاہیوں کو اپنے اندر سے دور کر دینا چاہیے، دور کرنا چاہیے۔ سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے نا تو بڑی مشکل سے جاتا ہے، بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ کسی کو کسی چیز کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو فلموں کا نشہ، ڈراموں کا نشہ، سگریٹ کا نشہ، کھیل کا نشہ، موبائل کا نشہ، ٹی وی کا نشہ، بہت سارے نشے ہوتے ہیں۔ جس کی عادت بن جائے وہ نشہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے چھوڑنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالیں، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالیں۔ کپڑا ہم صاف پہنتے ہیں، لباس ہم صاف پہننے کی کوشش کرتے ہیں، چہرہ ہم کریمیں لگا کر صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالوں میں تیل لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، ہر ہفتے کٹنگ کرواتے ہیں۔ یہ اوپر کا جسم جتنا بھی ہے نا، یہ قبر میں جا کر 3 دن کی مار ہے۔ یہ قبر میں جا کر صرف 3-4 دن کی مار ہوتی ہے اور گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو چیز بچ جاتی ہے نا وہ دل ہے، وہ اندر کی روح ہے جو بچ جاتی ہے، اور وہی اللہ کے پاس جانی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہم محنت نہیں کر رہے، اس روح کے اوپر، اس دل کے اوپر ہم محنت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں جو بال ہیں، جو آج جو کلو 5000 کے بکتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں چہروں کے اوپر، جس نے مٹی میں جا کر جو ہے وہ مٹی بن جانا ہے، کیڑوں نے کھا جانا ہے۔ جسم کے اوپر محنت کرتے ہیں، باڈی بناتے ہیں، اچھا اپنا سینہ بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا جب نماز ہی نہیں پڑھنی، جب روح کو تسکین دینے کی دوائیں استعمال نہیں کرنی، روح کے لیے وہ خوراک استعمال نہیں کرنی، تو پھر کیا قبر کے اندر جسم تو گل چھڑ جائے گا جس کے اوپر ہم نے محنت کی ہوگی، اور رہ وہ جائے گا جس کے اوپر محنت نہیں کی ہوگی۔ جس کے اوپر محنت نہیں کی ہوگی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، سامنے جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟
پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔